السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن انسان سے سوال کیے جائیں گے، ہمیں ان کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے قیامت کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو انسان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی آفت ایسی ہوگی کہ وہاں سے کوئی بھاگ بھی نہ سکے گا، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے کام کریں تاکہ رب کی ملاقات ہمارے لیے خوشگوار ہو جائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے قیامت کے دن کے حساب کتاب کی۔ اس دن انسان کے مختلف اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، انسان کی اخلاص نیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے شہید، عالم اور سخی کا حساب ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ پوچھے گا تو نے نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، سو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، اس کی تعلیم دی اور قرآن کی قرات کی، تو اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ اسے پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ وہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، سو وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال عطا کیا اسے لایا جائے گا، وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو مگر یہ کہ میں نے وہاں مال خرچ کیا، یعنی جہاں بھی تجھے پسند تھا وہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا،
تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو ایسا ہی کہا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزا جو ہے وہ کافر کے لیے، منافق کے لیے، مشرک کے لیے ہے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں سزائیں بتائی جا رہی ہیں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، جن کی نیت خالص نہ ہو، جن کی نیت میں فطور ہو، جن کے دل کے اندر یہ ہو کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں. کوئی بھی وہ کام کرے، چاہے پڑھنے لکھنے کا ہو یا مال خرچ کرنے کا یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، وہ سارا اس لیے ہو کہ لوگوں کی نظر میں بڑا بنے. اور آپ دیکھیں عام طور پر لوگوں کا محاورہ ہوتا ہے، تم یہ کر رہے ہو، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی جب کوئی برا کام کر رہا ہو تو اس کی برائی چھڑانے کے لیے میں کہتے دیکھو لوگ کیا کہیں. تو کوئی اللہ کے ڈر سے برائی نہیں چھوڑی بلکہ لوگوں کے ڈر سے چھوڑی، تو اس برائی چھوڑنے کا بھی کیا فائدہ جو صرف لوگوں کے ڈر سے ہو. پھر اسی طرح جب کوئی بچہ اچھا کام کرے یا اس کو موٹیویٹ کرنا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو جو کسی نے نہ کیا ہو، تمہارا نام روشن ہو جائے، تم تاریخ میں اپنا نام لکھوا جاؤ. اور اس قسم کی باتیں جو صرف دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ کوئی بھی کام ہو، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا، اس کو کرنے کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے. اور یہ نیت ہوتی ہے تو تبھی انسان برے کام بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کام میری رب کی رضا کا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ نہیں کرنا. اور اچھے کام تو وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. اور ریاکاروں کا انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے، وہ تمہیں کیا دیتے ہیں. جن کے لیے کام کیا تھا انہی کے پاس جاؤ اور ان سے ہی جزا لو. اب دیکھیے کہ انسان دنیا میں بھی جب انسانوں کے لیے کام کرتا ہے تو انسان اسے ہیومیلیٹ کر دیتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں، اس کے کام میں نقص نکالتے ہیں، اور پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر انسان کام چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس نے انسانوں کے لیے کام کیا تھا. لیکن جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اسے لوگوں کی تنقید کی، لوگوں کے رویوں کی پھر پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اور اس کی جزا اللہ کے پاس ہے اور لوگوں سے تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اسے پھر لوگوں سے شکوے نہیں رہتے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے ہر کام اس کا لکھ لیا، ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا. اس لیے اس کو پھر اللہ کے راستے پر استقامت بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کام ہو چھوٹا یا بڑا، ہم سب کو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جلدی تعریف چاہیے ہوتی ہے، اور جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو ہمارا خون سینوں بڑھ جاتا ہے اور ہمارے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے اور ہم آسمانوں میں اڑنے لگتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر اور جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور اچھے کام کریں تاکہ لوگ اور تعریف کریں. انتہائی خطرناک راستہ ہے، انتہائی خطرناک. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپاتا ہے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. یعنی ہمیں اپنی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہائے لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اسی طرح مومن جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ بھی ڈرتا ہے کہ لوگوں کو میرے نیک اعمال پتہ چل گئے تو پھر کیا ہوگا، کہیں میرے وہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں. جی استاذہ، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صرف اللہ کے لیے ہو، یوزلی ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک مکس فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بھی مل جائے، اپریسیشن ملے، لیکن لوگوں کی تعریف یہ بہت ملے. ضروری ہے کہ اس کو اپنے کو اسکرین کرتے رہنا کہ صرف اللہ کے لیے، چاہے بالکل. کچھ بھی لوگ کہیں نہ کہیں، ہم صرف اللہ کے لیے کریں. یہ بالکل. بہت مشکل کام ہے لیکن کانسٹینٹلی چیک کرنا ضروری ہے ہمارے اپنے لیے. اور خاص طور پر جب ہم اپنے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھر میں، اپنے قریبی لوگوں کے پاس، ہم کہتے ہیں یہ تو اپنے ہی ہے نا، ان کو بتا بھی دیا تو کیا ہوگا. نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے سگی ماں یا باپ ہی کیوں نہ ہو،
اس کے سامنے بھی اپنا نیک عمل نہیں کھولنا چاہیے، الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو چیزیں آبویس ہو جاتی ہیں، وہ چھپائے بھی چھپتی نہیں ہے، یا خود بخود کوئی ظاہر ہو جائیں. استاذہ جی یہ جو ابھی اپنے حدیث پڑھی نا، اس کے لیے شہید اور عالم کے بارے میں، اس سے تو اتنا زیادہ ڈر اس لیے لگ رہا تھا کہ شہادت کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کہ دعا بھی سکھائی گئی، پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر دل سے آپ نیت سے چاہتے ہیں تو بستر پہ بھی موت آئے گی، تو شہادت کا رتبہ کہ اتنا بڑا رتبہ ہے اس کا. لیکن یہاں پہ جو پتہ چلا کہ وہ سب کا سب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو وہ کھڑی کہاں سے رہ سکتی ہے؟ سازا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایز اے ٹیچر اور ایز اے پیرنٹ بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ریوارڈ اینڈ اپریسیشن دیں. تو لائک بہت ہی چھوٹے بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اف آئی ایم گونا ڈو دس مجھے یہ اسٹار ملے گا، اور بہت اچھا کیا تو گولڈن اسٹار ملے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چلتا ہے. پھر کینڈی ملے گی، پھر لائک جیسا جیسا کام کرتے جاؤ ایسا ریوارڈ ملتا ہے. پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں پھر اے گریڈ ملتا ہے، بی گریڈ ملتا ہے، سی گریڈ ملتا ہے. آئی مین لائک یو گیٹ سم تھنگ فار ڈوئنگ یور بیسٹ. تو ایک طریقے سے سائیکالوجی یہاں مینٹین کی جا رہی ہے کہ کچھ کرو گے تو یہ ملے گا، مگر ہمیں بیلنس یہاں دین میں یہ کرنا ہے کہ سیلف لیس رہنا ہے. مطلب جب دنیا کے لیے کام کرو تو پھر ایکسپیکٹ نہیں کرو کہ یہ مجھے چیز ملے گی تبھی میں اچھا کام اصل کروں. میں بچپن سے ہی بچوں کو اللہ کے لیے کام کرنے کا کانسیپٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے وہ شاباش گڈ، یعنی کہ دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے، انسان محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو ملتا ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو تو لالچ بھی ایک پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جب زندگی میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ایسے بچے برداشت بھی نہیں کر پاتے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے نہیں؟ کسی کا قول تھا کہ اگر کوئی اللہ کو پہچان لے تو وہ کبھی غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرنا چاہے. اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے کہ کون ہے وہ جس کو دکھانا ہے، جس کے لیے کرنا ہے، اور کون ہے وہ جو سب سے بڑا ریوارڈ دے سکتا ہے. اور اگر انسان لوگوں کو پہچان لے تو کبھی لوگوں کے لیے کام نہ کرے، کیونکہ لوگ جب کسی کی کوئی کوالٹی دیکھتے ہیں، کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو وہ فوراً جیلس ہونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کر گیا میں پیچھے رہ گیا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام کریں تو پھر آپ کو صرف اپریسیشن ہی ملے. آپ کو کوئی نہ کوئی تنقید بھی کرے گا یا اس کو گرائے گا بھی، یا پھر یہ ہے کہ دل میں کوئی جلن کروڑا محسوس کرے گا. یعنی کسی نہ کسی درجے کا کوئی حسد اور رشک. کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اوہو ہمیں نظر لگ گئی، یہ کام میں رکاوٹ آ گئی، کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو اتنا زیادہ الیبوریٹ کر دیا کہ پھر اس کے بعد کیا باقی رہا، خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے رازداری سے کام لو.